علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ نے اپنے ایک کلپ میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی فلاں بن فلاں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر واقعی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کس ولدیت کے ساتھ بلایا جائے گا؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ بڑی دور تک پہنچ گئے جی آپ۔ دیکھیں قرآن و سنت میں جتنے بھی احکامات آتے ہیں نا وہ جنرل ہوتے ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ شکر حضرت عیسیٰ کا پوچھ لیا، ان کی تو میں ماں کا نام بتا سکتا ہوں، آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے تو میرے پلے کچھ بھی نہیں سی بتانے کے لیے۔ تو ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے نا، ان کے سوا کی بات ہو رہی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر جو خائن شخص ہے اس کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، عہد شکن اور خائن حکمران کے لیے، تاکہ ڈومیننٹ ہو جائے کہ یہ مجرم تھا دنیا میں، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا جھنڈا ہے۔ ہمارے کئی ایک لیڈرز کے جھنڈے وہاں پہ گڑے ہوئے ہوں گے، فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں، یعنی یہ اس کو کوئی پرائیڈ آف پرفارمنس نہیں دیا جا رہا ہوگا، بلکہ بتایا جائے گا کہ یہ خائن تھا اور یہ عہد شکن تھا، اس نے خیانت کی اللہ تعالیٰ کی امانت کے اندر جو اللہ نے اس کو حکمران بنایا تھا۔ تو اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے نا ایک باب باندھا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ عربی میں جب فلاں بن فلاں کہا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب باپ کی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے، ماں کی طرف نہیں۔ یہ ایک جنرل بات ہے۔ تو امام بخاری نے اس کنسیپٹ کا رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پردہ رکھے گا اور ماں کے نام کے ساتھ بلائے گا۔ یار یہ آپ لوگوں کو اتنی ٹینشن کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اللہ نے تو دنیا میں ہی پردہ رکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو، خواہ اس کی عورت نے کسی منہ کے ساتھ منہ کالا بھی کیا ہو نا، تب بھی قانوناً نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگا۔ تو دنیا میں اللہ نے پردہ رکھ دیا کہ اس کا نام ہوگا اس کا بیٹا جس کے بستر پہ پیدا ہوا، تو قیامت والے دن بھی یہ اسی طریقے سے ہوگا۔ اور دوسری بات، جو شخص آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کا ہے جس کی غلطی تھی۔ تو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ گناہوں پہ جس کے پردہ رکھے، ہم تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ پردہ رکھے، ادروائز تو بڑے بڑے شریف زادوں کے پردے وہاں پہ فاش ہو جانے ہیں، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ تو حساب و کتاب کا دن ہے نا۔ اس میں جب جوڈیشری میں کوئی چیز پیش ہوتی ہے پھر گواہوں کے ساتھ پورے کا پورا نامہ اعمال جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اپنا ہی نامہ اعمال پڑھ آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب مجھے اللہ نے دی ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، ہر ایک چیز اس کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ تو قیامت کا دن تو بہت سخت ہے، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ رہا عیسیٰ علیہ السلام تو یقیناً ان کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، وہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، ان کا باپ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پہ پیدا ہوئے۔ تو وہ تو قرآن میں بار بار اس چیز کا ذکر ہے، اور ان کی وجہ سے تو قرآن میں سیدہ مریم کا نام آ گیا، ورنہ قرآن کے مزاج میں کبھی عورت کا نام نہیں آتا، کیوں؟ حیا اور پردے کی وجہ سے ہمیشہ کیا ہے؟ امرۃ لوط، امرۃ نوح، نوح کی عورت، لوط کی عورت، ٹھیک ہے جی، فرعون کی عورت۔ تخت بلقیس والا واقعہ آیا، وہ بلقیس تو ہم روایتوں سے لیتے ہیں، وہاں پہ اس کا نام نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا، زلیخا کا نام ہم روایتوں سے لیتے ہیں، قرآن میں وہ بھی نہیں ہے۔ عزیز مصر کی عورت۔ مریم کا نام اس لیے آیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے معجزانہ۔ اگر ان کا بھی باپ ہوتا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ حضرت مریم کا نام بھی قرآن میں نہ ہوتا۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام نہیں ہے، تو اور کس کا کیا ہونا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اسپیشل کوالٹی دی ہے جو اور کسی کو نہیں ملی۔ لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے کلیئر بھی کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، کہ اللہ کے نزدیک جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال ہے وہ آدم کی سی ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ عیسیٰ کی تو پھر بھی والدہ تھی نا، ان کا تو والد بھی کوئی نہیں تھا۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اینٹی وینم کے طور پہ، الزامی جواب کے طور پہ کہا کہ آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مان رہے ہو،
جس کا باپ بھی کوئی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، تو حضرت عیسیٰ کی پھر بھی ماں تو ہے، دنیاوی طور پہ وہ ایک ماں کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں، تو ان کے بارے میں تمہیں کیوں گمان ہو گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اگر یہ گمان کسی کے بارے میں لگنا چاہیے تھا تو آدم علیہ السلام پہ لگتا، وہاں تو وہ بھی مان رہے ہو کہ تم اللہ کا بندہ ہے، تو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا چونکہ ماں باپ کوئی نہیں ہے، ان کو ان کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں تو ان کی والدہ کی طرف نسبت ہوگی، باقی سب کو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ تو بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت چونکہ غیر معمولی شخصیت ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ سے لوگوں نے اس طرح کی چیزیں وابستہ کی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کفار مکہ نے حجت بازی شروع کر دی۔ جس طرح یہ حجت بازی ہوئی، میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات کبھی یہ حجت بازی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ سورۃ الانبیاء میں آیت ہے اینڈ پہ جا کے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جھوٹے خداؤں کی، جھوٹے آلہہ ہیں جو، ان کے آلہہ کو بھی دوزخ میں پھینک دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پہ ورڈکٹ دیتا ہے کہ دیکھو اگر یہ خدا ہوتے تو یہ آج دوزخ میں تو نہ ہوتے، تمہارے ساتھ بت بھی تمہارے جل رہے ہیں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورۃ الانبیاء کے اندر، تو پھر کافروں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نا حجت بازی شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اچھا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے والوں کو، جن کو، بلکہ وہ تو جنرل ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پوجا گیا ان کو بھی، ان کے ماننے والوں کو بھی دوزخ میں جھونکیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی دوزخ میں پھینکا جائے گا، کیونکہ ان کو بھی تو لاکھوں کروڑوں لوگ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا۔ تو اب یہ وہی انہوں نے حجت بازی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو باقاعدہ کلیریفائی فرمایا سورہ الزخرف پارہ نمبر 25 کے اندر۔ اس کو ان انٹینڈڈ نہیں چھوڑا، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک فتنہ وہ لوگ کھڑا کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت ہے 57، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمْ مَثَلًا، اور یہ جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے، اذا قومک منہ یصدون، تو اے نبی علیہ السلام آپ کی قوم اس میں بھی جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے آلہہ بہتر ہیں یا عیسیٰ ابن مریم؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ آپ سے مثال نہیں بیان کرتے مگر جھگڑا کرنے کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ تو ہے ہی جھگڑالو قوم ہے۔ یعنی کفار مکہ کہتے تھے اچھا تمہارے نزدیک حضرت عیسیٰ زیادہ بہتر ہے یا ہمارے بت؟ تو ظاہر مسلمان کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ بہتر ہے۔ تو وہ پھر اگلی پھکی کے طور پہ، الزامی جواب کے طور پہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے بت دوزخ میں جل رہے ہیں تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے کہ تمہارا عیسیٰ بھی دوزخ میں جلے گا، کیونکہ اس کو بھی تو خدا کے سوا پوجا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جھگڑے کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھا کیسا شیطانی دماغ جانتا ہے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو نہیں تھے مگر ہمارے ایک بندے جن پر ہم نے انعام کیا تھا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثالی پرسنالٹی بنایا تھا۔ سر پیدائش معجزہ بغیر باپ کے، زندگی معجزہ، بچپن معجزہ کہ ماں کی گود میں بول رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی اور پیغمبر بنایا، جوانی معجزہ کہ ایسے معجزات ملے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارتے ہیں تو اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی ہے، مادر ذات جو اندھے ہیں، جن کے ڈھیلے بھی نہیں آنکھوں کے، مٹی رکھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں ان کی آنکھیں آ جاتی ہیں، جزام کے جو کوڑ کے مریض ہیں ان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ، سورہ آل عمران، سورہ مریم میں یہ ان کے معجزات ذکر ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ موت بھی نہیں آئی، زندہ اٹھایا جانا بھی معجزہ، اور آج تک زندہ ہے، اور عمر بھی وہیں پہ رکی ہوئی ہے۔ پھر قرب قیامت میں اتریں گے
وہ آسمان سے اترنا بھی معجزہ ہے. ایک ہی بندہ ہے جس کو اللہ نے اٹھایا اور اس کو اتارنا ہے, یہ بھی معجزہ. اور الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے روضہ شریف میں, یہ سعادت بھی ان کو ملنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو ہمارا ایک خاص بندہ ہے جسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ, اگر ہم چاہتے تو ہم فرشتوں کو زمین میں تمہارا خلیفہ بنا سکتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کے ساتھ بھی معاملات چلا سکتا تھا, لیکن اب چونکہ اب دنیا میں انسان آباد ہیں تو انسانوں کے ہی معاملات آگے چل رہے ہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, اور عیسیٰ ابن مریم علم ہے قیامت کا. یہاں علم معنوں میں آئے گا خبر, کیونکہ علم بھی جو آپ کے پاس آتی ہے وہ ایک خبر ہوتی ہے نا. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ, تو دیکھنا, اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم, یہ ہے سیدھا راستہ. یعنی نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میری پیروی کرو. تو عیسیٰ ابن مریم قیامت کی خبر ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کو ان کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا, باقی لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ. رہی یہ ٹینشن کہ جی آؤٹ آف ویڈ لاک جو پیدا ہوئے ہیں تو وہ دنیا میں جس باپ کی طرف منسوب تھے, یعنی جس کے بستر پہ پیدا ہوئے تھے, قیامت والا دن اسی کے نام سے پکارا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو, چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے شریعت کے حوالے سے اس کو اسی طریقے سے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. تو اس میں اس بندے کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی ٹینشن آپ کو کیا لینے کی ضرورت ہے. آپ اپنی ٹینشن کریں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گیا جی.